پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور ان کی بھی اطاعت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے حکومت اور اقتدار عطا کیا ہے۔ یہ جو حکومت کی اطاعت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے وہ اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ مشروط اس شرط کے ساتھ کہ ان کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، یعنی والدین کی اطاعت کی جائے گی، اساتذہ کی، بیوی کو جو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرنے کا، اور جو حکمران کی اطاعت ہے، الغرض کوئی بھی اطاعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اطاعت ہے، تیسری طرح کی اطاعت، تو جو تیسری طرح کی اطاعت ہے وہ مشروط ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ یعنی اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اسی حکم کی اتباع میں حکم دے رہے ہیں، پھر اس حکم کی اطاعت اس لیے ضروری ہوگی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے وہ احکامات دے رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا حکم کوئی دے، کوئی ریاست، کوئی حکومت یا کوئی شخص کہ اگر اس حکم کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، یعنی کسی اور کی اطاعت کرنے سے اگر اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوتی ہو، اگر نافرمانی ہوتی ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کسی اور کی اطاعت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کسی اور کی اطاعت کرنا تب درست ہوگا جب وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو پھر ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی بات میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بات تمہارے درمیان متنازع ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے تمہارے درمیان، تو وہ جو اختلاف ہے اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم نے پھر اس اختلاف کا جو حل ہے، مختلف امور پر، مختلف معاملات پر چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں، تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو حل تلاش کرنا ہے، یعنی اگر تو اتفاق رہے، اتحاد رہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل ہوتا رہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہی مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا یا کسی اور معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ معاملہ لوٹایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس معاملے کے حل میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ یوں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کوئی واقعہ ایسا ہوتا جس میں مختلف رائے پیدا ہو جاتی تو پھر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول اس معاملے کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیتے، صحابہ کرام اس کو تسلیم کرتے اور دل سے اس کی اطاعت کرتے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت میں ہم نے یہ بات ذکر کی کہ قرآن کہیں شرط لگا دیتا ہے ایمان کی، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب تو کیا، لیکن کہا ان کنتم تؤمنون باللہ،
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اہل ایمان کا نام دیا گیا ہے، تمہیں اہل ایمان کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اہل ایمان کا ایک رویہ ہوا کرتا ہے، اہل ایمان کا ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں پہچانا جاتا، ایمان کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان کے لیے گفتار بھی چاہیے، ایمان کے لیے کردار بھی چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہے تو پھر تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، تمہارے درمیان کوئی چیز متنازع ہو جائے گی، کوئی تنازع ہو جائے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو گے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے چیزوں کو اپنے اختتام کی طرف، انجام کی طرف بہترین اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، بہترین اس کا سلیوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے، بہترین اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو جب ایمان والوں کی بات ہو تو ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو من و عن، بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور رب کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ کے رسول محبوب خدا سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے اور جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ بات ایک اور جمعہ کے موقع پر ہم نے یہ بات کی کہ رب کائنات خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کائنات سے بڑھ کر اور کون بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور کون اس سے بہتر حکم دینے والا ہے؟ تو رب کائنات نے سوال کیا، ذہن انسانی پر یہ سوال چھوڑا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا وہ رب کائنات سب سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ کیا اس کا حکم سب سے اچھا نہیں ہے؟ کیا اس کے حکم کی تعمیل سے زیادہ تمہیں اور بھی کوئی اور حکم بھی تمہیں اس کے حکم سے اچھا لگتا ہے؟ تو اہل ایمان کو کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے، اگر گریجولی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تنازعات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، تو پھر کوئی چیز متنازع ہوگی ہی نہیں۔ تنازعات پیدا ہی تب ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہی تب ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہی تب ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن ہمارے ہاتھ سے کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال انسان ہے، بشری تقاضا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اختلاف ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاف ہو گیا یہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف پر پھر مخالفت کا رویہ اپنانا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا اور ایک مناظرانہ وہ روش اور طرز اختیار کر لینا، تو یہ جو رویہ ہے یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، مسلمانوں کو صلح زیب دیتی ہے۔ کہ دیکھیں نا، دونوں مسلمان ہیں تو وہ صلح کا مطلب اصلاح بھی ہوتا ہے، تو وہ صلح بھی کریں، اصلاح بھی کریں، وہ دوسرے کو نشاندہی بھی کریں کہ غلطی کہاں ہے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ یعنی اگر میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکوں گا اور میں یہ طے کر لوں گا اور فیصلہ کر لوں گا کہ میں تو بہر طور، بہر صورت، بہر حال میں ٹھیک ہوں، دوسرے غلط ہیں، تو جب میں یہ طے کر لوں گا کہ صرف دوسرے ہی غلط ہیں تو پھر ظاہر ہے میں اپنے گریبان میں تو کبھی بھی نہیں جھانکوں گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، جو رب کائنات فیصلہ فرما دے اس پر عمل ہو، جو رسول اللہ فیصلہ فرما دے اس پر عمل ہو۔ لیکن ظاہر ہے اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے، سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے
تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ تو پھر کیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ معاملہ پیش کر دو، پھر اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ فرما دیں، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ فرما دیں، کیا مطلب؟ جو اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیں، اور اللہ کے رسول وہی فیصلہ فرمائیں گے جو رب کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صرف بات وہی کرتے ہیں جو ان کا رب ان کو وہی فرماتا ہے، لہذا رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ چنیدہ نمائندہ اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ کا نبی اپنی اطاعت نہیں کرواتا، وہ اللہ ہی کی اطاعت کرواتا ہے، لہذا اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان حکمران ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کریں تو پھر ان کی اطاعت کرو، یہ مشروط اطاعت ہے۔ اور اگر یہ حکمران جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو پھر ایسے معاملے میں حکمران کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت تب کی جائے گی جب حکمران جو حکم دینے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق فیصلہ کرے۔ چنانچہ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں، ریاست اسلامیہ پاکستان کی بات کریں، تو پاکستان کے قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت بچوں کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ پاکستان کی 9ویں 10ویں انٹرمیڈیٹ کی کتابوں میں سلیبس میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اللہ رب العزت کو حاصل ہے، حقیقی اقتدار پروردگار کا ہے اور انسان کی حیثیت اس کے نائب کی سی ہے، لہٰذا جو نائب ہوتا ہے وہ اپنے احکامات نافذ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرواتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کی تنفیذ کرنے میں وہ مگن رہتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ وہ اپنے خود کے فیصلے نہیں کرتا، وہ صرف وہی فیصلے کرتا ہے جو اس کے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ صرف وہ فیصلے کرتا ہے جو اس کے محبوب نبی کے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو حکمران ایسا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو تو پھر اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر حکمران ایسا فیصلہ کرے جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، یعنی اگر حکمران ملک میں سود نافذ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم ہے۔ اگر حکمران ملک میں ریاست میں بے حیائی پھیلانا چاہیں تو ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم ہے، یہ نہیں مانا جائے گا۔ الغرض ہر وہ حکم، ہر وہ فیصلہ، ہر وہ طریقہ جو سنت کے، شریعت کے، دین کے، اسلام کے خلاف ہوگا تو اس معاملے میں اس حکمران کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ نہیں اس معاملے میں آپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا ایمان والوں کا، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کے ذمہ کام لگایا، اور پھر شرط بھی لگا دی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ظاہر ہے تم یہی کرو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو ہی نہیں تو پھر تمہارا رویہ مختلف ہوگا۔ یہ بات ہو گئی ایمان والوں کی کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں۔ ایمان والے یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جب اختلاف ہو جائے اختلاف کا حل نکالنے کے لیے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس اختلاف کا جو حل شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں نکلتا اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم یہ رویہ اختیار کرو گے، اور اگر تمہارا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے،
تو پھر ظاہر ہے رویہ اس سے مختلف ہوگا۔ اب وہ جو مختلف رویہ ہوگا اس کے بارے میں بھی قرآن نے ارشاد فرمایا، یہ رویہ تو تھا ایمان والوں کا جو ہم نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یہ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب رب فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنو، رب فرماتا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کو یہ زعم ہو گیا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، یہ ان کو صرف ان کو خود لگتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی خود سے یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ایمان والا ہے اور وہ خود دل میں یہ گمان پیدا کر لے کہ میں مومن ہوں، تو میرے گمان پیدا کرنے سے میں مومن نہیں ہو جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے ایمان کے اوصاف مقرر کیے ہیں، اس نے ایمان کی شرائط مقرر کی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، ایک یہ شرط رکھی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اللہ کی اطاعت کرو، پھر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کوئی معاملہ اختلافی ہے، کسی معاملے میں کوئی تنازع ہے، جھگڑا ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہے، تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ فیصلہ قرآن سے ہوگا، فیصلہ سنت سے ہوگا، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین، پھر جو مرضی کرو، ظاہر ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر اب جب آپ اس دائرے سے ہی نکل گئے، آپ اس شرط سے ہی باہر چلے گئے، پھر اور بات ہو گئی۔ اب یہ تو بات ہو گئی ایمان والوں کی، اب آ گیا دوسرا طبقہ منافقین کا۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا۔ یعنی وہ جو شرط تھی ایمان کی، جو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں رب کائنات نے فرمایا تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کی نشانی بتائی تھی قرآن نے کہ تقوی والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ رب نے یہ نشانی بتا دی۔ اب دیکھیں، ہر دو نمبر پہلے ایک نمبر کی نشانیاں معلوم کرتا ہے، اس کا حلیہ معلوم کرتا ہے، پھر وہ حلیہ اپنا لیتا ہے۔ جیسے 2 نمبر نوٹ ہوتا ہے، تو جو جس نوٹ کو اس نے جعلی بنانا ہے وہ اس کا رنگ بھی بنائے گا، اس جیسے اوپر حروف بھی لکھے گا، اعداد بھی لکھے گا، نمبر بھی لگائے گا، وہ پوری نقالی کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی دیندار بننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ دیندار آدمی والا حلیہ بنائے گا۔ اگر کوئی اللہ والا بننے کا دھوکہ دینا چاہتا ہے، کوئی تصوف کا دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو وہ جبہ و کبہ و دستار کا دھوکہ دے گا، وہ حلیہ بنائے گا۔ وہ جو ظاہری حلیہ ہے کسی صوفی کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم دین کا، کسی متقی کا، کسی پارسا کا، وہ اپنائے گا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ ہر 2 نمبر ایک نمبر کو کاپی کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ 2 نمبر آتا ہی تب ہے جب 1 نمبر موجود ہو۔ اگر 1 نمبر ہو ہی نہ تو پھر 2 نمبر آ ہی نہیں سکتا۔ 2 نمبر تب آئے گا، یعنی اگر مومن ہو ہی نہ تو منافق بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا، جب تک صرف کفار رہتے تھے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، جب ایمان آیا پھر نفاق بھی آیا، پھر منافقت بھی آئی۔ تو ایمان آتا ہے پھر منافقت آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، اہل تصوف موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اس کے نام لیوا موجود ہیں، ان کے دھوکہ دینے والے بھی موجود ہیں۔ 1 نمبر ہوگا تو 2 نمبر موجود ہوگا نا۔ اب 1 نمبر کی بات ہو گئی اہل ایمان کی، کہ اہل ایمان کا طریقہ، رویہ، طرز عمل یہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جو منافق ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایمان کی نشانی پڑھی کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، انہیں پتا چلا جی پرہیزگار لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر جو نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں،
اور جو اللہ کے رسول سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ آپ پر نازل شدہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اسی سٹیٹمنٹ کا دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ نیریٹو انہوں نے اپنایا، بیانیہ، کہ جو اہل ایمان کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں ہم بھی وہی باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں کر کے دھوکہ دینے کی کوشش دے رہے ہیں۔ یعنی جو اہل ایمان باتیں کرتے ہیں تو انہیں لگا کہ صرف باتیں کرنے سے کام چل جائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ان کا گمان ہے نا کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور چاہتے کیا ہیں؟ یریدون، پھر چاہتے کیا ہیں؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ جو طاغوت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اس کو اپنا حاکم بنا لیں۔ یعنی اہل ایمان کا رویہ اور طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے، اللہ کا فیصلہ تسلیم کرتے، اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرتے، اور یہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، بیماری ہے، وہ باتیں تو مومنوں جیسی کرتے ہیں، لیکن جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ تو سب کا ایک جیسا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایمان تب آئے گا کہ جب آپ کا دل اور نگاہ دونوں مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ ایمان لے آئے اور بس رب کائنات تسلیم کر لے گا۔ رب کائنات خالی کہنا، باتیں کرنا تسلیم نہیں کرے گا۔ رب کائنات تو رویے قبول کرتا ہے، وہ تو طرز عمل قبول کرتا ہے، وہ تو کردار قبول کرتا ہے۔ گفتار ضروری ہے، وہ اقرار باللسان ہے، لیکن تصدیق بالقلب بھی چاہیے، دل کی گواہی چاہیے۔ اس لیے رب کائنات فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اور وہ تو فرماتا ہے کہ چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، حساب ضرور ہوگا۔ رب کائنات کہتا ہے محاسبہ ہوگا، حساب تمہارا ہوگا، نامہ اعمال تمہارے تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے اور تمہاری گفتار کو بھی تولا جائے گا، جو تم کہتے تھے وہ بھی تولا جائے گا، جو تم کرتے تھے وہ بھی تولا جائے گا۔ اسی لیے قبر میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول، تم کہا کیا کرتے تھے، کہتے کیا تھے، تمہاری گفتار کیا تھی، تمہاری رسول اللہ کے بارے میں باتیں کیسی تھی، تم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ ہو گئی گفتار، بات کیا کرتے تھے رسول اللہ کے بارے میں، اور رویہ کیا تھا۔ بھائی باتیں کرنے میں تو وہ بڑی تعریفیں کرتا تھا، باتیں کرنے میں تو وہ نغمے الاپتا تھا، لیکن جب عمل کی باری آتی تھی، جب کردار کی باری آتی تھی تو کردار پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ تو یہ جو کردار پہ نہ پورا اترنا ہے یہ منافقت ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، دیکھیں نا قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کیا قرآن، ہر وہ بندہ جو اس منزل من اللہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، رب کائنات فرماتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا کوئی تب ہوگا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کوئی ایمان والا تب ہوگا جب وہ آپ کو اپنا حاکم مانے گا، آپ کا فیصلہ تسلیم کرے گا، فیصلے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں گے،
فیصلے رسول اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے، اور اگر فیصلے رسول اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہوں گے، فیصلے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو پھر ایسا شخص، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں میں فلاں مفتی کو نہیں مانتا، یہ تو رب کائنات کہہ رہا ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ رب کہتا ہے یہ قرآن ہے، یہ منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، تمہارے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کرنی، تم نے قرآن پڑھنے کے باوجود فیصلے غیر اسلامی عدالتوں سے کروانے ہیں، تو پھر تم اپنے آپ کو گمان کرتے رہو، تم اس ذوم میں مبتلا رہو کہ تم ایمان والے ہو، تم یہ وہم پالتے رہو کہ تم اہل ایمان ہو۔ یہ تو رب کہہ رہا ہے، اور یہ سورۃ النساء ہے، آیت مبارکہ نمبر 60 ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں بتا رہا، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کا یہ گمان ہے، ان کو یہ لگتا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، زوم ہے ان کا کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ طاغوت سے کروائیں، فیصلے غیر اسلامی عدالتوں سے کروائیں۔ تو اگر فیصلے کروانے ہیں غیر اسلامی عدالتوں سے، اور اگر اپنی عدالتوں میں اللہ رسول کا حکم نافذ نہیں کرنا، تو پھر آپ چاہے اپنی عدالت کے باہر آیت لکھ کے لگا دیں اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، اور اگر اندر آپ نے عدل نہیں کرنا، اگر اندر آپ نے انصاف نہیں کرنا، اگر آپ نے اندر بیٹھ کر قانون کے مطابق فیصلے ہی نہیں کرنے، اگر عدل کے تقاضوں کو آپ نے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی قوت اور اقتدار کو آپ نے اپنے مطابق فیصلے کرنے ہیں کہ چونکہ آپ کا اقتدار ہے تو پھر آپ جو کریں گے وہ ہوگا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اس کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کلام کا انکار کر دیا ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہوگا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان والا وہ ہوگا جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب والا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ سود حرام ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ شیطان دعوت دیتا ہے بے حیائی کی اور اسلام دعوت دیتا ہے حیا کی، اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا درست نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ملاوٹ کرنا درست نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں اور جناب والا جھوٹ بول کر مال بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ناجائز کسی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر ناجائز کوئی کسی زمین پر قبضہ کر لے تو وہ ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی قطع اراضی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہاں دنیا کی زمین پر قبضے کرنے کے لیے اس نے جنت کا سودا خود کیا، اس نے یہ فیصلہ خود کیا، رب کے فیصلے کے خلاف فیصلہ خود کیا۔ رب کا فیصلہ ہے حلال کھاؤ، رب کا فیصلہ یہ ہے کلوا من رزق اللہ حلالا طیبا، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ سیدھی بات کی جائے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ بے حیائی، بدعنوانی، فحاشی، عریانی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون مت کیا جائے۔ ایک یہ کہ اس کا حصہ نہ بنا جائے، خود نہ کریں برائی کا کام، دوسرا یہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ اس میں معاون بھی نہیں بن سکتے۔ تو اب اگر یہ جو اس ملک میں نظام ہے، اگر آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں اور آپ اور میں یہ سوچیں کہ اس ملک میں غیر اسلامی نظام نافذ ہے، تو ہم نے ووٹ دے کر تعاون تو ہم نے کیا، اور قرآن نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب نظام ہی غیر اسلامی ہے تو غیر اسلامی نظام کو تو کسی بھی طرح کا جو تعاون ہے وہ حرام ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہ تو منافقت ہے کہ آپ زبان سے کلمے پڑھیں، زبان سے آپ کہیں کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، آپ آئین میں لکھیں
کہ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہوگی، حقیقی فیصلہ رب کا ہوگا، اور پھر رب فیصلہ کرے کہ سود نہیں چلے گا اور آپ اپنے ملک میں سود کا نظام نافذ کریں، تو اس کا مطلب یہ آپ اللہ کا فیصلہ تو نہیں مان رہے۔ رب کہے کہ بے حیائی، عریانی، فحاشی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ اس کو انٹرٹینمنٹ قرار دے دیں، تو یہ تو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ آپ رشوت کو مجبوری قرار دے دیں، آپ اسے رشوت کو مٹھائی کہیں، آپ رشوت کو کہیں کہ منہ میٹھا کروائیں، تو یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ اسے وقت کا تقاضا کہیں، آپ اسے حالات کہیں، مجبوری کہیں، ضرورت کہیں، چلتا ہے، حالات ایسے ہیں، آج کل یہی ہوتا ہے، تو پھر آج کل قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ آج کے لیے تو قرآن نہیں ہے، قرآن تو پھر صحابہ کے لیے تھا، قرآن اہل بیت کے لیے تھا۔ اگر قرآن میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور آج کے دن کے لیے بھی ہے، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حالات ایسے ہیں، تقاضا ایسا ہے، وقت ایسا ہے، مجبوری ہے۔ مجبوریوں کے لیے تو رب نے قرآن نازل کیا ہے کہ جب مجبوریاں آ جائیں، جب حالات بگڑ جائیں تو قرآن پڑھو، جب معاملات خراب ہو جائیں تو قرآن سے فیصلے کرو۔ اور اگر تم نے حالات کی زد میں ہی آنا ہے، حالات کا شکار ہی ہونا ہے، تو پھر تو بہانہ تو فرعون کے پاس بھی ہے، بہانہ تو نمرود کے پاس بھی ہے، بہانہ تو پھر یزید کے پاس بھی ہوگا، بہانہ تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی ہوگا، بہانہ تو ہر باطل کے پاس ہوتا ہے۔ بہانہ بنانا کیا مسئلہ ہے؟ بہانے بنانا، تراشنا، گھڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات ہے حق پر کھڑے ہونا، ثابت قدم ہونا، ڈٹ کے کھڑے ہونا۔ اللہ والوں کا، اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رب انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں نفاق ہو، منافقت ہو، تو پھر تم فیصلہ کس سے کرواؤ گے؟ پھر تم فیصلہ طاغوت سے کرواؤ گے، پھر تم، اور یہ ہمارا مجموعی بحثیت قوم ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب اسلام میرے حق میں فیصلہ کرتا ہو تو پھر اسلام زندہ باد۔ یعنی دیکھیں نا، اگر میں مجرم ہوں تو پھر اسلام معافی کا درس دیتا ہے، اور اگر کوئی اور مجرم ہو تو پھر اسلام عدل کا درس دیتا ہے۔ یعنی اگر مجرم کوئی اور ہو تو پھر میں کہوں گا انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، مجرم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اگر مجرم میں ہوں تو پھر میں کہوں گا معافی ملنی چاہیے۔ تو یہ تو دوغلا رویہ ہے نا۔ جہاں اسلام میرے حق میں بولتا ہے، یعنی اگر میں نے خود کنجوسی کرنی ہے، پیسہ ہی خرچ نہیں کرنا، تو میں کہوں گا اسلام سادگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یعنی آپ نے جوڑ کے بھی رکھنا ہے، مال پہ سانپ بن کے بھی بیٹھنا ہے، اور اپنی بخل، کنجوسی اور منافقت کو کوئی رنگ بھی دینا اسلام والا، تو آپ کہیں گے اسلام سادگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے تو سادگی اپنائیں، لیکن جھوٹا بیانیہ نہیں اپنائیں گے، جھوٹا رویہ نہیں اپنائیں گے۔ اسلام جانتا ہے ان باتوں کو، اس لیے کہتا ہے جن کو گمان ہو گیا ہے نا، جن کو زوم ہو گیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے، فیصلے کرواتے ہیں باطل عدالتوں سے، تو ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہ جو طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں، قرآن کہتا ہے یضلہم ضلالا بعیدا، یہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، اور یہ شیطان انہیں اور گمراہی میں مزید دھکیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور دھکیلتا ہی چلا جائے گا تب تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کو اپنائیں گے نہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو اپناتے ہیں، اور منافقوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غیر کے فیصلوں کو اپناتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ ایمان والوں والا ہے یا ہمارا رویہ منافقوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن والا مومن بنائے، اور قرآن جس منافقت سے منع کرتا ہے اس سے دور رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا سمجھا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔